वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम हर रोज़ सियासत, मईशत, आलमी ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत पर बात करते हैं। प्रोग्राम्स, ट्रांसमिशंस, तज्ज़ियों की भरमार से आपको एक नुक्ता नज़र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालूमात की इस भीड़ चाल में हम अपने माशरे के सबसे अहम तबके को दरपेश मुश्किलात पर बात नहीं कर पाते। वो तबका जो हमारी आबादी का तकरीबन 20% यानी 48% नफूस पर मबनी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के बावजूद संगीन मुश्किलात का सामना करता नजर आता है। ये वो तबका है जिसे हम सिन्फ नाजुक कहकर माशरे के तय करदा मयार और किरदार के मुताबिक ढलने पर मजबूर करते हैं और उसके हर अमल, हर बात और हर फेल को उसी मयार पर जांचते हुए खुद मुनसिफ बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, जो बिलाशुबा किसी भी माशरे का हम हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या उनसे उनकी अहमियत के हवाले से बर्ताव रवा रखा जाता है? इस पर एक सवालिया निशान है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज भी ख़वातीन को इंसाफ के हुसूल में पैदर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये एक सवाल है। इस अहम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन अजायब, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा किरण, टीम लीड है ऑक्सफम से, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ अदाकारा सामिया मुमताज़ साहिबा और एहतशाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज हाई कोर्ट, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। अस्मा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या मुश्किलात बुनियादी ख़वातीन को दरपेश हैं इंसाफ के हुसूल के हवाले से, और जो कानून की हुक्मरानी है उसमें शरीक ख़वातीन को क्या मुश्किलात हैं? ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है एक्सेस टू जस्टिस या रूल ऑफ लॉ सेक्टर में, वो दोनों तरह से बहुत कम है, एज़ पार्टिसिपेंट्स और एज़ कंप्लेनेंट इज़ वेल। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ख़वातीन के लिए कभी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा गया कि उनके पास इसकी अवेयरनेस होना या ना होना उसकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि उनके बहुत सारे जो मसाइल हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, जो क्राइम्स हैं ख़वातीन के अगेंस्ट, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, या कस्टडी के इश्यूज़ हैं, या उनके दीगर मसाइल, उसको हल करने के लिए या तो उनको जरगा पंचायत में भेजा बल्कि कोई और उनके बिहाफ पे जाता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पहले तो हम उनका जो लीगल राइट है राइट टू फेयर ट्रायल, हम वही उनसे छीन लेते हैं। दूसरा ये कि उनके पास इस अवेयरनेस की कमी है कि लीगल सिस्टम है क्या, उसको यूज़ कैसे करना है। इसके साथ बहुत सारे स्टिग्मा अटैच हैं। पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट करना, FIR कटवाना भी एक टैबू है। इसी तरह से अदालत में जाना और अपना केस लड़ना भी एक टैबू है। फिर साथ साथ में सिस्टम्स तो मौजूद हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर उन सिस्टम्स को यूज़ करने के दौरान उनके प्रोटेक्शन के मैकेनिज़म्स भी अवेलेबल नहीं है, या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो हमने जब ये सारे मसाइल देखे, एक्सपीरियंस किए, तो उसके हमने साथ ही एक प्रोग्राम शुरू किया जो पिछले 5 साल से चल रहा है। ये 6ठा साल है उसका, और ये उसका लास्ट ईयर भी है, जिसमें हमने एक सबसे पहले तो ख़वातीन को अवेयरनेस देनी शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा है ख़वातीन के, होती रही है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पिछले कुछ सालों में। लेकिन हमने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की कि हमारे जो लॉज बनते हैं, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उसमें ख़वातीन के एक्सपीरियंसेस को बहुत कम शामिल किया जाता है। उसमें भी मर्दों के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो हमने ये कोशिश की कि हम जो हमारे पॉलिसीज़ और लॉज हैं उनको आसान ज़बान में लोग उन तक पहुंचा सकें। ये जो आपने जो प्रोडक्टिव रोल प्ले किया और इन मुश्किलात को हल कैसे करें, इस पर तो हम अभी आपसे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं क्या, और वजह क्या है कि इतना बड़ा तबका है पाकिस्तान की आबादी का और सिस्टम होते हुए भी आगाही नहीं है, टैबू बना दिया गया इंसाफ के उसूल तक रसाई को? अमरीन, आप क्या वजूहात समझती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो औरतें जब अदालत में इंसाफ की रसाई का नाम भी लेती हैं, तो औरतों के हवाले से अदालतों में जाना स्टिग्मा है उसके साथ अटैच, स्टिग्मेटाइज्ड हैं जब औरतें किसी भी तरह से जाती हैं इस तरह इंसाफ हासिल करने के लिए। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि औरतों तक मालूमात की रसाई ही नहीं है कि किस कानून को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर घर में वायलेंस हुई है तो क्या इसके लिए कोई कानून मौजूद है या नहीं, रास्ते में हरासमेंट हुई है तो कानून मौजूद है या नहीं। हालांकि ये कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आम तौर पर अगर हम रूरल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और इवन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी जो औरतें जिनकी मालूमात तक रसाई नहीं है वो अदालतों में नहीं जा सकती। फिर एक और जो बड़ी बात है कि जो औरत अदालत में जाती है, पहला सबसे इल्ज़ाम उसी पर लगता है कि अच्छी औरतें तो अदालतों में नहीं जाती। एक तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो हमारा इंसाफ का सिस्टम है उसमें औरतें
صرف وکلاء ہیں کسی حد تک یا شاید کہیں کہیں ججز موجود ہیں، لیکن اوورآل جو سسٹم ہے وہاں پر جو سٹاف ہے، عملہ ہے عدالت کا، جو وکلاء کے منشی ہیں، جو اسٹیمپ پیپر فروش ہے، یہ سارے مرد ہیں۔ تو اگر عورت کو کسی طرح کا کوئی پیپر چاہیے ہوتا ہے تو وہ جب جاتی ہے ایسی جگہ پر تو اس کو پہلی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر یہ جو سسٹم موجود ہیں اس کو جو چلا رہے ہیں لوگ وہ بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں نا، اسی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا حصہ ہیں، تو وہ وہی ٹیبوز کیری بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بہت ساری جگہوں پر عورت اگر اس کے شوہر نے مارا ہے تو وکلاء یا پولیس والے یا جو بھی سلسلے ہیں اس میں زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی گھر میں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کر لیں، صلح کر لیں، مسائل ان کے ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سینسٹائزڈ نہیں، یعنی کچہری میں جو ماحول خواتین دیکھتی ہیں اور جس ماحول کا وہ سامنا کرتی ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے مطابق ہے۔ سامیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو انصاف کے اداروں تک رسائی حاصل کرنے میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے نہ صرف خواتین کو لیکن اکنامکلی بھی، جو معاشی طور سے جن لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہے کیا کہنا چاہیے wherewithal، ان کو بھی مشکل ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح سے اگر کمزور کوئی طبقہ ہے، وہ چاہے خواتین ہیں چاہے غریب لوگ ہیں، قانون تک رسائی، انصاف تک رسائی میں دشواری تو ہوتی ہے دونوں کی۔ ٹھیک ہے احتشام قادری صاحب، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی ہے تینوں خواتین کی، اب آپ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے کہ کچہری عدالتیں وہ جگہ جہاں انصاف کے حصول کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر تفریق کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر جاتے ہوئے خواتین کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی نشاندہی ہماری تینوں معزز گیسٹ نے بھی کی ہے۔ کیا وجہ ہے ان مشکلات کی سر؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل دونوں بہنوں نے جس انداز میں بتایا ہے یہ مشکلات میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت کم بتائی ہیں۔ بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر انتہائی ناانصافی ہے ہماری خواتین کے سیگمنٹ کو، اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جتنی ان بہنوں نے چیزیں بتائی ہیں اس سے زیادہ میزریبل کنڈیشن، کیونکہ میں بینگ اے پریکٹسنگ لائر، بینگ اے پروسیکیوٹر جنرل اور ایز اے جج آف ہائی کورٹ جو کام کیا ہے، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے اور جوڈیشل سسٹم کے اندر خواتین کی وہ کیئر یا ان کو وہ رائٹس نہیں، وہ فیسیلیٹیشن نہیں دی گئی۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگے والی بات یہ ہے کہ میں تو اس حد تک بتاؤں گا، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ اپنے مختلف موضوعات کو ایڈریس کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر دراصل جو جوڈیشل سسٹم کے 3 مین پلرز ہیں، انویسٹیگیشن ہے، پروسیکیوشن ہے اور ایڈجوڈیکیشن ہے۔ ان تینوں کے اندر ایک تو ڈسکنیکشن ہے، سیکنڈلی پھر وہ چیزیں جو ایک آئیڈیل کرمنل جسٹس سسٹم اچیو کرنے کے لیے، اس کا آبجیکٹ اچیو کرنے کے لیے اگر ہم اس کو دنیا سے کمپیریزن کریں تو ہمارا سسٹم بہت بہت نیچے پڑا ہے۔ اس کے اندر نہ وہ جو ریلیونٹ لا ریفارمز ہونی چاہیے تھی وہ کی گئی ہیں، نہ کہیں پروسیکیوٹر کا رول ہے، نہ تفتیش کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے پاس وہ سکلفل افراد ہیں جو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے جن کی ٹریننگ ہو، اور پھر وہ اس معاشرے کے اندر خاص طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر عورت ویسے ہی ایک تو ویمن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ وائلیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جاتے، ایون سو مچ سو ان کو انہیریٹنس کے حوالے سے بھی ڈیفیکلٹی ہیں، اور وہ پچھلی حکومتوں نے آ کے بڑی محنت کر کے بمشکل ان کا جو ایک ریلیجس رائٹ ہے، جو ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ بڑی مشکل سے ملنا شروع ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور ہر سیگمنٹ کے اندر بتایا جا سکتا ہے کہ تفتیش کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر اور پروسیکیوشن کے اندر اور عدالتی نظام کے جتنے اور مختلف شعبہ ہیں ان کے اندر عورتوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی مشکلات ہیں اور انصاف کا حصول بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، جو ٹیکنیکل لیگل سپورٹ کس طرح سے فراہم کی جاتی ہے اور قوانین ہیں کیا خواتین کے لیے، اس پر ہم آپ سے تفصیلاً بات کریں گے۔ اسما، ظاہر ہے آپ کا براہ راست گراس روٹ لیول تک بھی خواتین سے انٹریکشن رہتا ہے اور ان کو مختلف جو آگاہی فراہم کرنے کے لیے آپ کام کرتی ہیں، کیا بیریئرز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو سہولیات ہیں یا جو قوانین ہیں ان کو خواتین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ان تک آگاہی نہ ہونے میں بنیادی بیریئرز کیا ہیں؟ دیکھیں، جیسے احتشام صاحب نے بھی کہا کہ بیریئرز تو بہت زیادہ ہیں، ان لمیٹڈ ہیں،
لیکن ہمارے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں بھی لیگل ایڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے یا انصاف کے حصول کے لیے جو پہلی چیز ریکوائرڈ ہے وہ ریسورسز ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کیس فائل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم دینا ہوگا، اس کے لیے آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں گے، اور پاکستان میں انصاف کا حصول کے اکنامک کاسٹس ہیں۔ آپ کو اپنا کام چھوڑ کے اپنے کیس کے پیچھے کئی سالوں تک جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ میں اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنی جاب یا اپنی ایجوکیشن، ان کو کسی نہ کسی چیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو سسٹمک ایشوز ہیں اس میں خواتین کو ایکول سٹیزنز کے طور پہ لیگل ایڈ یا ایکسیس ٹو جسٹس کو بیسک رائٹ کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا، جیسے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے۔ تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک خواتین کی ایکسیس جو ہے وہ انفارمیشن تک اور اداروں تک نہیں ہو سکے گی۔ اور ہم نے ابھی جو ایکسپیرینس کیا پچھلے کچھ سالوں میں وہ یہ کہ جب ہم نے پولیس کے ساتھ اور پروسیکیوٹرز کے ساتھ، دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ خواتین کا انٹریکشن پہلی دفعہ کروایا، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں رورل ایریاز، تو وہ اس انٹریکشن کے نتیجے میں وہ جو پہلا بیریئر ہے وہ اس طرح سے بریک ہوا کہ تھوڑا سا ٹرسٹ اور کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ صرف مردوں کے لیے یہ نہیں ہے یا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، ان تک پہنچنا جو ہے وہ ٹیبو نہیں ہے۔ تو آئی تھنک سب سے پہلے تو خواتین کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایکسیس ٹو جسٹس کے بارے میں یا ان اداروں تک پہنچنے کے بارے میں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ارد گرد ان کے فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے اراؤنڈ جو مرد ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کو سینسٹائز کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک پہلا بیریئر ہم نے اس طرح سے اگر ہم اس کو ہی ریڈیوس کر دیں تو باقی کی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ امرین، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں کسی حد تک ایکسیپٹنس آ رہی ہے کہ خواتین کو بھی جو انصاف کا حصول ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا مرد حضرات کو رکھتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قانونی لیول ہے نا اس میں تو موجود ہے، عورتوں کو بھی اتنا ہی رسائی کا حق حاصل ہے پاکستان کے قانون میں بھی، آئین میں بھی، جتنا کسی مرد کو حاصل ہے۔ لیکن جیسے اسما بات کری تھی نا کہ جیسے ریسورسز ہیں، اب دیکھیں آپ ریسورسز کا کنٹرول اگر مردوں کے پاس ہے، اگر گھر کا صرف مرد کماتا ہے، عورت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو عورت آف کورس عدالت تک رسائی نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، جیسے میں نے اسٹگما کی بات کی، تیسرا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو دیہات کی یا جو غریب طبقے کی خواتین ہیں ان کو تو تعلیم تک بھی رسائی نہیں ہے۔ اب جب تعلیم تک رسائی نہیں ہے تو وہ قانونی زبان سمجھیں گی کیسے اور پڑھیں گی کیسے؟ ان کو جو جیسے کہتا ہے وہ ویسے کرنا شروع ہو جاتی ہیں، صرف اپنے انصاف کے حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ باہر نکلیں تو پہلی بات تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹگما توڑ کے باہر نکلنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے۔ 2017 میں ایک چھوٹی سی اسٹڈی نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن نے کی تھی جس میں جو کنوکشن ریٹ تھا ریپ کیسز کا وہ صرف 2% تھا۔ تو آپ سوچیں اگر اتنا لمبا پروسیس ہے اور اس کے بعد بھی کنوکشن نہیں ہوتی اور کیس چلتا رہتا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ یہ ایڈیشنل اسٹگما بھی برداشت کرتی ہے، پریشر بھی برداشت کرتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہار کے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ سو یہ ایک بڑا سیریس جو اسٹگما کا مسئلہ ہے، کنوکشن ریٹ کے کم ہونے کا مسئلہ ہے، جس وجہ سے پھر لوگ کہتے ہی ہیں کہ عدالتوں میں جانے کا کیا فائدہ، کچھ ہونا تو ہے نہیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی حد تک یہ ٹرسٹ جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے، جہاں جہاں کوئی NGOs کام کر رہی ہیں نا وہاں پر ظاہر ہے وہ پھر چونکہ سپورٹ کر رہی ہیں، وکلاء کو موبلائز کر رہی ہیں، سسٹم کو موبلائز کر رہی ہیں وہ NGOs، یا اگر جہاں کہیں بار کونسل بہت ایکٹیو ہے وہاں بھی یہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا امپروو کر رہا ہے، لیکن اوورآل میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت امپروو کر رہا ہے۔ اس میں ابھی بھی عورتوں کو انصاف تک رسائی سے بہت دور ہیں۔ ٹھیک ہے سمیہ، آپ کن بنیادی مشکلات کی نشاندہی کریں گی جو خواتین کو درپیش ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سارے ایشوز ہیں کیونکہ خواتین کو ہمیشہ بچپن سے ہی مختلف سمجھا جاتا ہے مردوں سے، لڑکوں سے، تو ہر لحاظ سے ان کی جو اپرچونٹیز بھی ہیں ان کے لیے، ان کے سامنے جتنے آپشنز ہوتے ہیں زندگی میں اپنے فیصلے کرنے کے وہ بہت محدود ہوتے ہیں۔ لڑکوں انہی کی سراؤنڈنگز، انہی کی فیملیز میں لڑکوں کے حساب سے،
तो एक तो मोबिलिटी का इशू है, जहां आना जाना चाहें अपनी मर्जी से वो फ्रीली नहीं आ जा सकती। अक्सर उन्हें चाहे एक टोकन छोटा सा लड़का ही साथ रखना क्यों ना पड़े, लेकिन अकेले आना जाना जो है, जो कि एक बहुत बुनियादी हक है इंसान का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो उनको हर जगह पे और पूरे हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हासिल नहीं है, जो कि एक बात है। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी इस तरह की सोशल, मुझे लगता है कि वैल्यूज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं अच्छी औरत के साथ। उनमें से एक ये भी है कि अच्छी औरत जो है वो ज्यादा अपने हक के लिए लड़ती नहीं है और ज्यादा शोर नहीं मचाती, और जो उसकी दामन में, जो उसकी तरफ आता है, बस उसको बर्दाश्त करती है, और इसकी ये बड़ाई बताई जाती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से औरत को एक पूरी तरह से फ्री और अपने हकूक से शनासा रहने की इजाजत नहीं देती इस तरह की जो वैल्यू सिस्टम है। एहतिशाम कादिर साहब, फ्री लीगल एड मैकेनिज्म यानी इंसाफ के जो हुसूल है, कानूनी इमदाद, उसका मुफ्त उस तक रसाई का तरीक़ाकार, इसकी अहमियत को उजागर करने की कितनी इस वक्त ज़रूरत है, इसको माशरती सतह पर उजागर करने की, और इसकी अहमियत क्या है? जी सर, फ्री लीगल एड की इसकी अहमियत, इसकी अफादियत को उजागर करने की इतनी ही अहमियत और ज़रूरी है कि जितनी कि एक शख्स को ज़िंदा रहने के लिए, आम जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो इंतहाई अहम चीज़ें हैं उस हवाले से। इसलिए कि जैसे आप में सब दोस्तों ने ये डिस्कस किया है कि इस औरत ज़ात का जो सेगमेंट है वो इस वक्त एक पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान के अंदर, इस माशरे के अंदर, और इंसाफ के असूल के लिए तो उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो लीगल एड उसकी जो है वो एक उसका बेसिक फंडामेंटल राइट है। और अगर आप ज़रा अपने माशरे की ज़ुबू हाली पे देखें कि ये पहली दफ़ा 2018 में अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है लीगल एक्ट जो है, और इसके ऊपर भी आपको ये मज़े की बात बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने लीगल एक्ट दिया है, उसके बाद प्रोविंशियल पंजाब का जो है, इसके पंजाब के हवाले से लीगल एक्ट के ऊपर अभी तक इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं पैदा हो सका। बीइंग ए प्रोसिक्यूटर जनरल, इसका डीजी मैं अपॉइंट करके आ गया था, इसका बजट मंजूर हो गया था, इसके प्रेमिसेस मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब ये आलम है कि मैंने इन्हीं दिनों जब हम ये रिसर्च कर रहे थे लीगल एड के हवाले से, तो पता ये चला कि इसके ऊपर कोई काम नहीं, अदारों की आपस में कंसेंसस ही नहीं हो रहे। अब रही बात यह कि किसी न किसी हवाले से अदालतें दे रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है, प्रिजन दे रहा है उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, तो वो गिने चुने लोगों के पास उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। कोई अभी प्रॉपर मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है। ये इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। आपने ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इस हवाले से ये इशू उठाया है, तो मेरी तो आपसे भी और आपके नाजरीन से भी और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट है कि लीगल एड के हवाले से इसके ऊपर जितना ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि ये उसका बेसिक राइट है, उनको मिलना चाहिए। ना सिर्फ औरतों के हवाले से, हर वो जो डिज़र्व करता है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, इस हवाले से। जी साहब। ठीक है अस्मा, अपने प्लेटफॉर्म से भी आप अभी बात करी थी, बैरियर्स तोड़ने के लिए आप भी इकदाम कर रही हैं। इन इकदाम में हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट की जाती है, क्या उनकी तरफ से किया जा रहा है, और जो दीगर इदारे हैं गैर हुकूमती, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, जो जस्टिस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो अपने तौर पे तो पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात है, चाहे वो पॉलिसीज़ या इम्प्लीमेंटेशन उसकी जिस तरह से भी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक चैलेंज नज़र आता है कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो राब्ते की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो अलग अलग से हो रहे हैं, आइसोलेशन में हो रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। जैसे कुछ डिस्कशन भी कुछ जगह पे बन भी गया, शायद पंजाब में लीगल एड अथॉरिटी इस्लामाबाद में भी बनी और पंजाब में भी, सिंध में भी इस पे कुछ काम हो रहा है। तो आई थिंक इस तरह के कुछ इक़दामात तो हो रहे हैं जिससे बैरियर्स तो कम होंगे, लेकिन साथ साथ में लेजिस्लेशन की अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक अहम बात मैं करना चाहूँगी वो ये कि हमने ये देखा है कि जो हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उनमें सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे भी ख़वातीन की बहुत कमी है।
تو اگر اس طرح کا ایک نیریٹو چینج کیا جائے کہ ایسے رول ماڈلز ہوں کہ خواتین کا پولیس میں آنا جو ہے وہ اسٹگما نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، جس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ خواتین کی کیسز فائل کرنے کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور اس سے ایک ڈائنامک چینج ہوگی، پاور ڈائنامک بھی۔ تو ہم نے یہ آبزرو بھی کیا ہے کہ کے پی پولیس میں ہمارے ایک جو ٹرین کیے ہوئے گروپ کی خواتین کو پولیس نے انڈکٹ کیا اپنے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ خواتین کے کیسز بڑھ گئے ہیں، رجسٹر کرنے کے رپورٹنگ بڑھ گئی ہے اس کی۔ تو اسی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ پولیس اور وہ والے ڈپارٹمنٹس جن کا سٹیزنز کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ انٹریکشن ہے، اس طرح کے سروس پرووائڈرز ڈپارٹمنٹس میں خواتین کی انکلوژن کے حوالے سے ایسی کیمپینز ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہمارا ایک ٹپیکل نیریٹو ہے وہ چینج ہو اور خواتین نہ صرف اپنی کمپلینٹس فائل کر سکیں، کیسز فائل کر سکیں، بلکہ جو انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی ان کی شمولیت ہو۔ سامعہ، آپ کو کیا لگتا ہے اس نظام کی بہتری کے حوالے سے حکومتی ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حکومتی ادارے تو اس وقت بہت زیادہ فلکس میں ہیں، بہت رد و بدل ہو رہی ہے، کبھی ایک قسم کی سوچ نظر آتی ہے، کبھی ایک اور طرح کی۔ بیچ میں یہ بھی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا کہ جو لڑکیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں ان کو موٹر بائکس سبسڈائز کر کے یا مفت دی جائیں گی تاکہ ان کی موبلٹی کا بھی آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں کہ گھر میں کوئی مرد ان کو لے جائے لائے۔ اس طرح کی پالیسیز اگر بنیں گی اور یہی ریفلیکٹ ہوں گی ہمارے اداروں میں بھی کہ ہم اگر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی عورت اگر تھانے میں جاتی ہے تو ہر تھانے میں خواتین موجود نہیں ہیں، اس کو ایک آکورڈنس ہوتی ہے، اس کے لیے ایک مشکل سی آ جاتی ہے اپنے ساتھ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے، کوئی اٹیک ہوا ہے، اس کے گھر میں ہی اگر ہوا ہے تو اس کو بات کرنے میں ہی دشواری ہوگی کہ کہیں کوئی مذاق نہ اڑائے، ایک بالکل مردانہ سے ماحول میں جا کے گھر کی بات کرنا ذرا سا ہر ایک کے لیے تھوڑا سا آکورڈ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سامنے عورت بیٹھی ہو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، جو کہ بڑے شہروں میں اکا دکا اس طرح کے پولیس اسٹیشنز ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں خواتین کے لیے، یا جہاں پہ پولیس اہلکار عورتیں ہیں، اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہر جگہ ہونا چاہیے، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے شہر ہو، بڑا قصبہ ہو، چھوٹا ہو، تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اداروں کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ ریپریزنٹیشن آدمی اور عورتوں دونوں کی ہے تو ان کو اپروچ کرنا بھی عورتوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی پلیٹ فارمز بنے ہیں لیکن جو خواتین کی ادھر تک اپروچ ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہے۔ امرین، کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کی اس اپروچ کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ حکومتی سرپرستی میں قوانین بن جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، لیکن ان میں شمولیت خواتین کی جو ہے اس کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا، اسے کیسے ممکن بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب قانون پاس ہو جاتا ہے تو قانون میں اس کے رولز آف بزنس بننے میں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرانے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ قانون پاس کروا کے وہ حکومت بلے بلے تو کرا لیتی ہے، لیکن اس قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر دوسری بات کہ جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کمٹ کر رہی ہے کہ وہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرے گی۔ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، مطلب ہم نے ماضی میں کچھ ایگزامپلز دیکھی ہیں جن میں کئی طرح کی مختلف اتھارٹیز بنی، کمیشنز بنے، لیکن ان کے بجٹس ایلوکیٹ کرنے میں کئی سال لگ گئے، مثلاً 8 سال اور 10 سال لگ گئے۔ تو جب آپ بجٹس ایلوکیٹ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا کوئی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکانزم نہیں بنایا۔ تو میرے نزدیک ایک تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے % بجٹ، اس بات کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہو کہ کتنے % بجٹ لیگل ایڈ کے لیے ہر سال مختص کیا جا رہا ہے، اور یہ مینڈیٹری کر دیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ بعض اوقات بجٹ ایلوکیٹ بھی ہوتا ہے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا اور وہ لیپس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پبلسٹی ہے اس سارے چیز کی، فیسیلٹی کی، وہ پبلسٹی کہیں نہیں جاتی، وہ اس کو آپ میڈیا کے ذریعے، کمیونٹی میں NGOs کے ذریعے، لوکل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت سینکڑوں NGOs ایک ڈسٹرکٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لوکل NGOs،
ان کے ذریعے یہ معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ ان پیسوں کو استعمال کریں. دیکھیں احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پبلسٹی ہوئی تو آپ دیکھیں لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن جب لیگل ایڈ کی بات آتی ہے تو اس کی انفارمیشن ہی نہیں پہنچتی لوگوں تک. کیونکہ میرے نزدیک یہ نیت میں بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ چونکہ وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اور اس کی وجہ سے قانون تو بن جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن اس کی جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو وہاں لیکن اس قانون کی یعنی جو ایکچوئل حقیقی سبجیکٹس ہیں ان تک اس کی تشہیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا تیسری بات جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیگل ایڈ کے حوالے سے جو ہر سال کی مانیٹرنگ بھی کی جائے. گورنمنٹ خود دیکھیں ادارے موجود ہیں, ابھی جیسے ہمارے احتشام صاحب ہائی لائٹ کر رہے تھے لیگل ایڈ اتھارٹی کا رسمہ ہائی لائٹ کر رہی تھیں, تو مطلب ان اتھارٹیز کا بنیادی طور پر یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر سال یہ اس بات کو مانیٹر بھی کریں, رپورٹ پبلک کریں. یہ لیگل ایڈ کی مانیٹرنگ کی آپ نے بات کی, اس پہ ذرا احتشام صاحب سے بات کریں. احتشام صاحب ذرا کوئی کامنٹ یہ دیجیے گا کہ پنجاب لیگل ایڈ ایکٹ کی اس وقت صورتحال کیا ہے, اس پر عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کا کوئی کامنٹ چاہیے اس پہ. جی سر, میں نے عرض کیا کہ پنجاب لیگل ایکٹ کی اس کی اسمبلی سے منظوری ہو چکی ہے, اس سے بجٹ منظور ہو چکا ہے, لیکن اس کے جب رولز بننے کے لیے گئے تو لا ڈپارٹمنٹ کا اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آپس میں اس کا اتنا ڈفرینس ہے کہ اس سے آگے یہ بات نہیں چل سکی, اور یو کین سے کہ یہ اس وقت ہیلڈ ان ابائنس ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احتشام قادر صاحب, اسما کرن, امرین عجائب اور سامع ممتاز ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس اہم سماجی ایشوز پر جو خواتین کو انصاف کی فراہمی تک جو انصاف کے حصول تک جو درپیش مشکلات ہیں اس کے حوالے سے اہم ایشوز کو اجاگر کر رہی تھیں. ناظرین, پروگرام پاکستان کا سوال سے اجازت دیجیے, پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.